بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم لوگوں کا اس کے گھر جانا ممکن نہیں تو اسی کو اٹھوا لو، ویرا نے متبادل تجویز پیش کر دی۔ ایسی بے حیا عورتیں کسی بھی زیادتی پر شور نہیں مچاتی، ہر لمحے اور ہر قیمت پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے یہاں بھی لایا جا سکتا ہے، فی الحال اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا، سب کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تم اس عورت کو آئی مین سے ملا کر سوچ رہے ہو، ضروری نہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو۔ وہ تم کو 24 گھنٹے کا وقت دے چکا تھا تو اسے میڈم کو تمہاری طرف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ غالب امکان یہ ہے کہ میڈم کو بھیجنے والا کوئی اور رہا ہوگا۔ ویرا میڈم کے خلاف فوری کارروائی پر مصر تھی۔ اگر بات ڈینی کی ہوتی تو کچھ بھی سوچا جا سکتا تھا۔ اول خان نے میرا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ ویرا کو سمجھایا اس کے ہزار دشمن ہیں، لیکن گولڈن فارمیسی کے حوالے سے اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک حریف ہے، اسے نظر انداز کر کے دوسری سمتوں میں دماغ لڑانا حماقت ہے۔ تم ایک اہم نقطے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ ویرا بحث پر اڑی ہوئی تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ آئی مین نے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت مقرر کیا ہے۔ وہ ڈیڈ لائن 2 بجے سے بہت پہلے ختم ہو جائے گی۔ میڈم 2 بجے منیر سے ملنے کے لیے آئے گی تو آئی مین کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکا ہوگا، پھر اس کے لیے میڈم کی آمد کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ 24 گھنٹوں میں وہ کوئی فیصلہ کرے گا، مجھ سے ملنے کے لیے نہیں پہنچ جائے گا۔ میں نے غصے سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ملاقات کی صورت کی بارے میں میڈم کی کوئی افادیت ہو۔ تم اس نابکار عورت کو ڈیل دینا چاہ رہے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہارا وقت بچانا چاہ رہی تھی، ویرا نے معصومیت سے کہا اور چپ سادھ لی۔ غزالہ گھرداری میں وقت برباد کرنے کی قائل نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں سے جانے کے بعد اس نے اپنا وقت کچن میں گزارا تھا اور پھر چائے کی میز لگا دی تھی۔ ہم چاروں میز کے گرد بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سلطان شاہ بیدار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اس کے چہرے کی ضربات حیرت ناک صورت کے ساتھ معمول پر آ رہی تھیں، لیکن نیند سے بیداری کے سبب اس کی آنکھیں متورم تھیں۔ اس نے قریب آ کر سب کو سلام کیا اور پھر میز سے کچھ دور رک کر دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی کینہ توز نگاہیں ویرا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا کوئی برا خواب دیکھ کر آئے ہو جو مجھے یوں گور رہے ہو؟ ویرا نے اس کی نگاہوں سے بے چین ہو کر پوچھا۔ تم نے مجھے کون سی دوا دی تھی؟ سلطان شاہ نے غراتے ہوئے سوال کیا۔ پہلے بھی 10 دفعہ بتا دیا تھا کہ وہ درد کی دوا تھی۔ ویرا نے اس سے جان چھڑانے کے لیے تنک مزاجی کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ تم جھوٹی ہو، گولیوں کا پیکٹ میرے سراہنے بھول آئی تھی، میں نے ابھی اس کا پرچہ پڑھا ہے، وہ نیند کی تیز دوا ہے ہوگی۔ ویرا نے ڈٹائی اور بے پرواہی سے کہا، یہ بتاؤ کہ سونے سے تم کو آرام ملا یا نہیں؟ آرام گیا جہنم میں، میں سونا نہیں چاہ رہا تھا اور تم نے مجھے دھوکے سے سلا دیا، وہ غصے سے بولا۔ ویرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کہہ بیٹھنا، وہ ذہنی طور پر تمہیں شیر خوار بچہ سمجھے گا۔ یہاں ویرا کے علاوہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس پر اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں نے اسے ٹوکا۔ سلطان شاہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی سختی یک لخت کافور ہو گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خیریت ہے؟ اس وقت تم دونوں یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تھوڑی دیر پہلے تمہاری مدہوشی کافور ہو جاتی تو تمہیں جلال بھی یہاں نظر آتا۔ ویرا بولنے سے باز نہیں رہ سکی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، تم چپ رہو، سلطان شاہ نے اسے جھڑک دیا۔ شاید تمہارے دماغ پر ابھی تک یہ خمار سوار ہے کہ کل تم نے آئی مین کی ٹھکائی کی تھی، ویرا نے تن سے کہا۔ اپنی یہ خوش فہمی دور کر لو، تم نے جیک اسمتھ نامی ایک امریکی کو مارا تھا جو آئی مین کا ایک معمولی غلام ہے۔ سلطان شاہ کی استفسار طلب نگاہیں بے ساختہ میری طرف اٹھ گئیں۔ اگر اس کا نام جیک ہی ہے تب بھی وہ معمولی آدمی نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ یہ بات طے ہے کہ وہ نیگرو آئی مین نہیں تھا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ شاید منہ ہاتھ دھو کر آیا تھا، خاموشی سے ہمارے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے کسی سے کوئی بات دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے اول خان نے سب کو ہر بات بتا دی تھی، ان میں سلطان شاہ شامل نہیں تھا۔ چائے نوشی کے دوران غزالہ نے اسے نئے واقعات سے باخبر کرنا شروع کر دیا۔ ویرا نے کئی مرتبہ ان دونوں کی گفتگو میں دخل انداز ہونے کی کوشش
کوشش کی مگر وہ دونوں اسے مسلسل نظر انداز کرتے رہے۔ یہ بات اول خان بھی جانتا تھا کہ غزالہ کا جھکاؤ ہمیشہ ویرا کے بجائے سلطان شاہ کی طرف ہوتا تھا۔ جلال اپنا کام کر کے واپس جا چکا تھا۔ اول خان نے بھی میڈم کے بارے میں سب کچھ بتا کر اپنا ذہن کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔ کچھ دیر کی گپ شپ کے بعد وہ بھی گھر سے رخصت ہو گیا۔ اول خان کی روانگی کے بعد ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان پائی جانے والی تلخی دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے یہ خاص بات ہمیشہ نوٹ کی تھی کہ ہم چاروں کے درمیان کسی پانچویں فرد کی موجودگی میں سلطان شاہ ویرا کے تبصروں کے بارے میں زیادہ حساس اور تلخ ہو جاتا تھا۔ آپس کے دوستانہ ماحول میں ویرا کی بڑی بڑی باتیں ہنس کر پیچ جاتا تھا۔ یہ اس کے مزاج کا ایک انوکھا اور کسی حد تک ناقابل فہم پہلو تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے خوش مزاجی کے موڈ میں ہوں تو وقت بہت اچھے انداز اور تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے اور واقعات پر تبصرے کرتے رہے۔ کسی کے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، بس وقت گزارا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سلطان شاہ کو قریبی ہوٹل سے گرم گرم روغنی نان لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ غزالہ اپنے بنائے ہوئے کوفتوں کو سنبھالنے کے لیے کچن میں جا گھسی۔ ویرا میرے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ آؤ کمرے میں چلتے ہیں، ویرا نے مجھے آنکھ مار کر دھیمی آواز میں دعوت دی۔ تمہارے یہ لوفرانہ انداز مجھے زہر لگتے ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ اس وقت تم کلفٹن والی میڈم سے بھی گئی گزری لگ رہی ہو۔ میرے یہ انداز ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آؤ کمرے میں چلتے ہیں، جلدی سے 2-3 گلاس لے لو گی تو غزالہ کے بنائے ہوئے کوفتوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اس کی فرمائش پر عمل نہ کیا تو وہ گلاس اور بوتل لے کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے گی۔ وہاں سے ہماری آوازیں غزالہ کے کانوں میں پڑ سکتی تھیں۔ ویرا اپنی رو میں بہ کر بعض اوقات ایسی زو معنی باتیں کہہ جاتی تھی جن کا غزالہ کے کانوں میں نہ پڑنا ہی بہتر تھا۔ میں نے نیم دلی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مائی گاڈ، وہ تحیر زدہ آواز میں تقریباً چیخ پڑی، آج میرے ستارے واقعی یاوری کر رہے ہیں۔ تم نے اتنی آسانی سے میری بات مان لی۔ ویرا کی آواز اتنی بلند تھی کہ غزالہ گھبرا کر کچن سے ڈرائنگ روم میں آ گئی اور بوکھلائی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا؟ ویرا کیوں چیخی تھی؟ ستارے آسمان پر اپنی گردش میں مصروف رہتے ہیں، آدمی ان کے چکر میں زمین پر گھن چکر بنا رہتا ہے۔ ویرا سمجھ رہی ہے کہ سارے ستارے اسی کی خوش نصیبی کے لیے حرکت میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے اس کے کمرے میں جانے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ آپ اس کے کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ غزالہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا، مگر اس کے الفاظ میں انہا شکوہ مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ تمہارے کوفتوں سے انصاف کرنے کے لیے یہ کچھ پینا چاہ رہی ہے، یہ روز ہی پیتی ہے، آپ اسے فیڈر میں ڈال کر چستنی سے تو نہیں پلائیں گے؟ یہ کہتے ہوئے غزالہ کے نازک لبوں پر ایک بے رحمانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ اچھا آئیڈیا ہے، کسی دن یہ ترکیب بھی آزماؤں گی، ویرا جلدی سے بولی۔ غزالہ نے نگاہ بھر کے مجھے دیکھا اور دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ویرا نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے قطعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ غزالہ کو اس وقت میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات وہ میرے اور ویرا کے مراسم کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتی تھی۔ ویرا نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر تیزی سے دروازہ بند کیا اور اس سے اپنی پشت ٹکا کر مجھے بے خبری میں اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بلا شبہ بہت پرکشش عورت تھی۔ اس کے وجود کے بھرپور لمس سے میرے بدن میں پھریریاں سی دوڑ گئیں۔ میں نے بوکھلا کر اس سے الگ ہونا چاہا، لیکن اس نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح مجھے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ یکایک کمرہ چٹ چٹ کی دو آوازوں سے گونج اٹھا، الگ ہٹو، یہ کیا وحشیانہ پن کر رہی ہو؟ میں نے پوری قوت صرف کر کے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ دیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے شوخ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم مسلمان لوگ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے ہو، اپنی اور غزالہ کی محبت میں سے میرے لیے بھی کچھ صدقہ نکالتے رہا کرو، میں اسی میں خوش رہوں گی۔ سچ بتا رہی ہوں کہ اس وقت زبردستی چھینے ہوئے چند لمحے مجھے ہفتوں مزہ دیتے رہیں گے۔ تم بے شرم ہو گئی ہو، اس وقت تمہارے دماغ پر شیطان سوار ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ شیطان تمہارے مردانہ ہونٹوں کی تپش سے جل گیا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب تمہیں نہیں چھیڑوں گی۔ وہ اپنے بستر پر چلی گئی جہاں پینے کے لوازم ہر وقت اس
اس کے سرانے موجود رہنے لگے تھے، میں بستر سے دور ایک الگ تھلگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بلیک لیبل کی بوتل سے آتشین سیال گلاس میں ڈیلنا شروع کیا تو میری نظریں اسی طرف مرکوز تھیں۔ وہ رکے بغیر اسکاچ گلاس میں انڈیلتی رہی مقدار دیکھ کر میرے دماغ میں تشویش سر ابارنے لگی۔ وہ ایک ہی گلاس میں اپنا کام تمام کرنے پر تلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ گلاس اسکاچ سے آدھا بھر گیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ ویرا، کچھ خدا کا خوف کرو، اس تکلف سے تو بہتر تھا کہ تم براہ راست بوتل ہی منہ سے لگا لیتی۔ ویرا رک گئی۔ اس وقت تک آدھا گلاس بھر چکا تھا۔ اس نے بوتل بند کی، آئس پاٹ سے پگھلی ہوئی برف کا ٹھنڈا پانی ملا کر گلاس کو پورا کیا اور بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ تم نہیں ٹوکو گے تو بوتل سے پورا گلاس بھر لوں گی۔ اب تم کھانے کے دوران میں ہی بہکنا شروع کر دینا۔ میں نے جل کر کہا، میں بہکنے والوں میں سے نہیں ہوں، بس پی کر ذرا کڑوا سچ بولنے لگتی ہوں۔ اس نے گلاس اپنے منہ سے لگا کر ایک لمبا گھونٹ اپنے معدے میں اتار لیا۔ یہ ڈیلکس اسکاچ ہے، دھیرے دھیرے اثر کرتی ہے، ذرا گلاس جلدی ختم کر لو۔ سلطان شاہ گاڑی سے گیا ہے، ذرا سی دیر میں لوٹ آئے گا۔ واہ، آج تم اپنے پرانے تجربوں کی باتیں دہرا رہے ہو۔ تم سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظالم تو نے پی ہی نہیں۔ وہ مسلسل بولتی رہی۔ میں گفتگو میں اس کا ساتھ دیتا رہا تاکہ گھر کی فضا بدستور خوشگوار رہے۔ بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنے وعدے کا پورا پاس تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا، نہ میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ ویسے میں اس کے کسی دوسرے ہوشربا حملے سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ سلطان شاہ کی گاڑی پورچ میں بند ہونے کی آواز آئی تو ویرا کا گلاس ختم ہونے والا تھا۔ اس نے آخری گھونٹ لے کر خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بستر سے اتر آئی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیزی سے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت لیڈیز فرسٹ والے اصول کا لحاظ کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غزالہ نے کھانا لگایا تو پورا گھر کوفتوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہک اٹھا۔ ویرا سرور کے عالم میں تھی۔ اس نے کوفتوں کا پہلا لقمہ لیتے ہی غزالہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ شاید 10 بجے کا عمل تھا کہ کھانے کا دور چل رہا تھا کہ پھاٹک کے باہر لگی ہوئی گھنٹی بج اٹھی۔ سلطان شاہ نے گاڑی اندر لا کر پھاٹک بولٹ نہیں کیا ہوتا تو شاید اندرونی ڈور بیل ہی بجائی جاتی۔ سلطان شاہ اپنی جگہ چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ہم تینوں کی توجہ کھانے سے زیادہ دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ نہ جانے اس وقت کون آیا تھا۔ سلطان شاہ کو واپسی میں دیر نہیں لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی جھول رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بھانپ لیا کہ وہ کوئی ہتھیار لایا تھا۔ وہ تھیلی میز پر رکھ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جلال آیا تھا، شکریہ کے ساتھ بیم گن دے کر چلا گیا۔ تم نے اسے اندر نہیں بلایا؟ میں نے ہلکی سی ترشی سے پوچھا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہیں رکا۔ عجلت میں نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی گاڑی کا انجن چل رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ونود کا کام ہو گیا۔ ویرا نے اپنے نرخرے پر انگلی پھیر کر کہا، کام نہ ہوا ہوتا تو وہ ابھی بیم گن نہ لوٹاتا۔ سلطان شاہ بولا، دیکھتے ہیں کہ صبح کا اخبار کیا خبر لاتا ہے۔ کھانے کے دوران میں ہی ویرا کی نیلی آنکھوں میں خمار کے گہرے لہریے تیرنے لگے۔ شکم پوری کے ساتھ ساتھ الکوہل کا اثر بڑھتا جا رہا تھا لیکن ویرا بلا نوش تھی۔ اس کی آواز میں کوئی لکنت پیدا ہوئی تھی، نہ باتوں میں بہکنے کی علامت نمودار ہوئی تھی۔ یہ ضرور ہوا کہ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ کرسی چھوڑ کر اٹھنے لگی تو لڑکھڑا گئی۔ اگر سلطان شاہ تیزی سے اسے نہ سنبھال لیتا تو وہ بائیں پہلو کے بال قالین پر ڈھیر ہو جاتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ضرب سے زیادہ مت پیا کرو۔ سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر بولا، اب سارے گھر میں لڑکھڑاتی اور گرتی پھرو گی۔ ان باتوں پر تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، صرف ڈینی اتھارٹی رکھتا ہے۔ اس سے پوچھ لو کہ میرا ظرف بہت بڑا ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ سلطان شاہ نے اس کے شانے چھوڑ دیے۔ ویرا ہم تینوں کو شب بخیر کہہ کر ہموار مگر قدرے مستانہ چال کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ بیچاری غزالہ ترحم امیز آواز میں بڑبڑائی، پتہ نہیں اب اسے شراب پی کر کیا ملتا ہے۔ خود فراموشی، میں نے آج خود جواب دے ڈالا۔ اس عالم میں انسان اپنے ہر دکھ سکھ کو بھول کر دنیا کو اس رنگ میں دیکھنے لگتا ہے جس میں وہ اسے پسند کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دکھ آنسوؤں
آنسوؤں کی لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں، مگر یہ سب خود فریبی ہوتی ہے۔ نشہ اترتا ہے تو اسے اپنے گرد و پیش کی دنیا پہلے سے زیادہ سنگین اور بے رونق نظر آنے لگتی ہے۔ ایک بات کا اطمینان ہے کہ اب وہ ہماری رات کالی نہیں کرے گی۔ سلطان شاہ نے تشکر امیز لہجے میں کہا۔ بستر پر گر کر گہری نیند سو جائے گی۔ ہم تینوں ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ جلال نے بنود کو مار دیا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد غزالہ نے بے یقینی سے کہا، بھیم گن کی واپسی تمہارے اس شبے کی تردید کر رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آخری لمحات پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو۔ سلطان شاہ نے اپنا خیال ظاہر کیا، اس کا امکان کم ہے۔ اس نے ارادہ بدل دیا ہوتا تو اس وقت اتنی عجلت میں نہ ہوتا، کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ ضرور بیٹھتا۔ دونوں نے میری اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی توجہ ٹیلی ویژن پر مرکوز کر دی۔ ہمیشہ کی طرح اسکرین پر موسیقی کا ایک خشک اور بے روح پروگرام چل رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں غزالہ اکتا کر اٹھ گئی۔ سلطان شاہ نے ٹیلی ویژن کے ذمہ داروں کو برا بھلا کہتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا۔ محفل برخاست ہو گئی۔ ویرا کے کمرے کی طرف سکوت کا راج تھا۔ سلطان شاہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں غزالہ کو لے کر اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اگلی صبح کے اخبار میں پہلے صفحے پر 4 کالمی ذیلی سرخی میں بنود کے عبرت ناک انجام کی خبر موجود تھی۔ وہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کے قریب مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس کے سینے پر بائیں جانب ایک آر پار سوراخ تھا جو بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا اور وہ کوئی چیخ مارے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ پارکنگ لاٹ کے نگراں اور 2 چوکیداروں میں سے کسی نے وہاں کوئی غیر معمولی انسانی آواز یا چیخ نہیں سنی تھی۔ بنود کا قتل کلفٹن کے ویران ساحل پر نادر کے قتل کی طرح لیزر گن کے استعمال کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ دونوں وارداتوں میں یکسانیت کی بنا پر یہ بات وثوق سے لکھی گئی تھی کہ بنود نامی بھارتی سفارتی افسر کو اسی بین الاقوامی دہشت گرد نے مارا تھا جو نادر کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مکان میں چوری چھپے روپوش ہوا تھا۔ نادر کے قتل کا ایک سبب سامنے تھا کہ اسے قاتل کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا، لیکن بنود کے قتل کی وجوہ کا تعین نہیں کیا جا سکا تھا۔ ایک دن کا وقت مل جانے پر اخبار والوں نے ایک جامع کہانی تیار کر لی تھی جس کی بنیاد راجہ کے بیان پر رکھی گئی تھی۔ راجہ نے پولیس کی تحویل میں یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ شی کے ایک آئی مین کے لیے کام کر رہا تھا جو اسے شہر میں ہیروئن پھیلانے کے لیے ڈالروں کی صورت میں بھاری معاوضہ دے رہا تھا۔ وہ آئی مین وہی تھا جو نادر کی معرفت ڈیفنس کے B52 بنگلے میں چھپا ہوا تھا۔ نادر 2 روز پہلے تک B52 کے نمبر پر فون کر کے آئی مین کو اپنی رپورٹیں دیتا رہا تھا، لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر آئی مین B52 سے نکل گیا۔ شی کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ امریکہ کی ایک باقاعدہ NGO تھی جو وہاں ہیروئن کے انسداد اور اس کے عادیوں کے علاج کا مشن سر انجام دے رہی تھی۔ اس تنظیم کو امریکہ میں اس قدر اثر و نفوذ حاصل تھا کہ اس کے سربراہ کو صدر کے سیکٹری فنڈ سے براہ راست بھاری گرانٹ دی جاتی تھی۔ پاکستان میں شی کا کوئی باضابطہ دفتر یا نمائندہ نہیں تھا، مگر اس کے آدمی زیر زمین کارروائیوں کے ذریعے پاکستان میں ہیروئن کی کھپت بڑھانے کی کوششیں کرتے رہے تھے تاکہ پاکستان کے راستے سمگل ہو کر امریکہ جانے والی ہیروئن کی مقدار کم کی جا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے شی پاکستان کی سب سے بڑی اور طاقتور زیر زمین تنظیم رہی تھی، لیکن آپس کے جھگڑوں اور چند بڑوں کی بغاوت کے بعد اس کا شیرازہ تیزی سے بکھرتا چلا گیا اور کچھ عرصے کے لیے شی قصہ پرینہ بن گئی، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اس کی شیرازہ بندی کے لیے دوبارہ زیر زمین سرگرمیاں زور پکڑ گئی تھیں۔ ان سرگرمیوں کا ذمہ دار شی کا وہ پراسرار آئی مین تھا جو نادر کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا تھا۔ نادر کے بعد اس نے دوسرا وار ونود پر کیا تھا۔ امریکہ سے باہر شی کے ہر بڑے کا لقب آئی مین تھا۔ اس کی شناخت سلور آئی تھی اور اس کی طاقت لیزر گن تھی۔ اخبار نے اس روز پہلی بار کھل کر وہ سب باتیں لکھ ڈالی تھیں جو اس سے پہلے سینہ بہ سینہ چلتی رہی تھیں، لیکن ریکارڈ پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اخبار نے آئی مین کی تیسری واردات کا حوالہ بھی دیا تھا جس میں ایک غیر ملکی سیاہ فام شخص نے لی مارکیٹ کے مصروف علاقے میں لیزر گن چلا کر ایک شخص کو ہمیشہ کے لیے اس کے بازو سے محروم کر دیا تھا۔ ان تمام نکات کے مطالعے کے بعد ذہن میں یہ تصویر
تصویر بن رہی تھی کہ لی مارکیٹ کے جھگڑے میں بیم گن استعمال کرنے والا سیاہ فام ہی شی کا آئی مین تھا۔ کہیں بھی اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس کے خلاف کوئی مواد دستیاب نہیں تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے کے ایک گوشے میں امریکی قونصل خانے کے افسر اطلاعات کا مختصر سا تردیدی بیان موجود تھا۔ اخباری نمائندے نے اپنی اطلاعات کی تصدیق کے لیے اس سے رابطہ کیا تو اس نے اتنا کہا کہ شی صرف امریکہ میں قانون کی حدود میں رہ کر کام کر رہی تھی، اسے دوسرے ملکوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر پاکستان میں کچھ مجرم شی کا نام اور اس کے طریقہ استعمال کر رہے تھے تو ان کا امریکی NGO سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اخباری مواد کا تسلسل بتا رہا تھا کہ وہ فی البدی اطلاعات نہیں تھیں، ان کو کڑیوں کی صورت میں یکجا کرنے کے لیے کوئی بہت ذہین شخص کام کر رہا تھا۔ ان خبروں نے امریکیوں کو بدترین دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا تھا۔ وہ واقعات شہادتوں کو جٹلا کر آئی مین کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے اکلوتی راہ وہی تھی جو ان کے افسر اطلاعات نے اختیار کی تھی کہ آئی مین کی پشت پناہی سے دستبردار ہو کر غیر جانبداری اختیار کر لیں۔ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے جیکب یاد آیا۔ جلال نے اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں دی تھی، محض ایک شبے کا اظہار کیا تھا۔ اگر کسی طرح اس شبے کی تصدیق ہو جاتی تو سرکاری طور پر یہ مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ چیک کو شناخت کے لیے لی مارکیٹ کے اس علاقے میں لایا جائے جہاں لیزر گن سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اپنی کھلی شناخت اور چہرے کے زخموں کی وجہ سے جیک کے پاس کوئی راہ نہ رہتی، اس کے خلاف مقامی طور پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسے امریکی خود واپس بلا لیتے یا پھر زیادہ سخت اقدام کے طور پر اسے ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا جاتا۔ میں نے اخبار پوری طرح دیکھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ ناشتہ کر کے میں پہلے ہی روانگی کی تیاری کر چکا تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ عام حالات میں دیر تک سونے کے عادی تھے اور گھر پر ہماری مکمل خلوت کا راج تھا۔ میں نے غزالہ کو نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر الوداعی بوسہ دیا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں اپنی مخصوص گلی میں گاڑی پارک کر کے دکان پر پہنچا تو دونوں بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ اس وقت کاؤنٹر پر کئی گاہک موجود تھے مگر منیر ان کو کمر پر چھوڑ کر میرے پیچھے پیچھے کیبن میں آ گیا۔ اپنے چہرے سے وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ اس کا 2 دفعہ فون آ چکا ہے، کل آپ کے جانے کے بعد فون آیا تو میں نے کہہ دیا کہ مالک گو مارکیٹ پرچیز۔ شاید وہ میری بات سمجھ گیا اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اس کا فون آیا تھا۔ میری زبان سے نو کم سنتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے پھول پھول بکتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تم نے دونوں مرتبہ بالکل صحیح جواب دیے، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی غرض ہے تو وہ پھر فون کرے گا۔ منیر کے چہرے پر رونق اور بحالی کے آثار لوٹ آئے اور وہ مجھے سلام کر کے کیبن سے چلا گیا۔ میں 11 بجے دکان پر پہنچا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی ہوئی 12 پر پہنچی تو میں نے پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا۔ میرے ساتھ منیر نے بھی فون اٹھا لیا مگر میری ہیلو سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تم دکان چلا رہے ہو یا نوابی کر رہے ہو؟ میرے کانوں میں آئی مین کی زہریلی آواز آئی۔ کل جلدی چلے گئے، آج 11:15 بجے تک تمہارا پتہ ہی نہیں تھا۔ دکان کے مسائل کے لیے مجھے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے تحکم امیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے عاجزی سے کہا، اگر تم نے کوئی وقت مقرر کر دیا ہوتا تو میں تمہیں موجود ملتا۔ اس سے بات کرتے میرے ذہن میں بات چبھ رہی تھی کہ وہ CSD استعمال کر رہا تھا تو دکان پر 2 لائنیں اٹھائے جانے پر رابطہ منقطع کیوں نہیں ہوا؟ کہیں وہ CSD کا بلاف تو نہیں کر رہا تھا؟ مگر اسی لمحے بات میری سمجھ میں آ گئی، اسے CSD کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شاید اس نے ڈیوائس آف کر کے نمبر ملایا تھا اور جب مجھ سے گفتگو کا آغاز ہو گیا تو اس نے CSD کو آن کر دیا۔ تمہارے ملازموں میں کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ صحیح انگریزی میں معقول جواب دے سکے۔ مجبوری ہے، ہمارے ملک میں تعلیم کی شرح بہت گری ہوئی ہے۔
میں نے تمہارے مطالبے پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے بارے میں تمہیں اپنا اطمینان کرنے کا پورا حق ہے۔ اس بار آئی مین کا لہجہ نرم تھا۔ اس فیصلے کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ سلور آئی دیکھ لینے کے بعد میں پوری یکسوئی سے تمہاری تابعداری کرتا رہوں گا۔ میں نے اپنی حقیقی اور دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، اس عزت افزائی کے لیے تم نے کوئی وقت ضرور سوچ لیا ہوگا۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا آئی مین ہوں، میں تمہارا نہیں، تم میرے پابند ہو۔ آج شام 6 بجے تک تم دکان سے کہیں نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میں بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ میں نے بخلانے کی صداکاری کی۔ تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ تم شی کے پرانے نمک خوار ہو، تم کو خیال رکھنا ہوگا کہ میری آمد پر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تم بالکل بے فکر رہو، میری دکان پر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ آتے ہیں، تمہارا دبدبہ دور سے نظر آئے گا۔ میں سلور آئی دھوکے سے بچنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تم آئی مین ہو، تم اخبار پڑھتے ہو۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے اچانک غیر متعلق سوال کر ڈالا۔ بس دیکھ لیتا ہوں، میں نے اپنے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے بارے میں چھپنے والی تازہ ترین مواد نے اسے پریشان کر دیا ہوگا۔ وہ اسی بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ تم نے بنود کے قتل کے بارے میں پڑھا ہے؟ اس کے اگلے سوال نے میرے اندازے کی تائید کر دی۔ پڑھا ہے، وہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، مگر خبروں میں تمہارا نام نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے منکسرانہ لہجے میں میٹھی سی چٹکی لی۔ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ وہ مجھ پر برس پڑا۔ وہ میرا شکار نہیں تھا، یہ مجھے پھانسنے کی سازش کی گئی ہے۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس بارے میں تم سے کوئی بات کروں۔ اس شہر میں دوسری بیم گن ڈینی کے پاس ہے، یہ گھٹیا حرکت وہی کر سکتا تھا، لیکن ونود سے اسے کیا برخاست تھی؟ اسے مار کر ڈینی کو کیا ملا ہوگا؟ وہ خونی درندہ ہے، ہر بھارتی کا خون بہا کر اسے کسی قسم کی تسکین ملتی ہے۔ موجودہ حالات کا فائدہ اٹھا کر اس نے ونود کو مار ڈالا تاکہ اس قتل کو بھی وارداتوں کے تازہ سلسلے کا حصہ سمجھ لیا جائے۔ اس کا منصوبہ کامیاب رہا ہے۔ نادر کو بھی اسی نے مارا ہوگا۔ میں نے دانستہ وہ ذکر چھیڑ دیا، وہ نیگرو والا چکر بھی اسی کا چلایا ہوا ہوگا۔ ہوائیاں اڑانے کی کوشش مت کرو، میں تم سے صرف ونود کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔